الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف ہماری عبادات بلکہ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات اور حتیٰ کہ ہمارے گھریلو تعلقات کو بھی سنوارتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف مسجد میں نیک بنے، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر، بازار اور سماج میں بھی اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کرے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے زیادہ مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ نہ صحابہ نے اتنا دیکھا، نہ ہم سب نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے زیادہ تجربہ آپ کی ازواج مطہرات اور اہل خانہ نے کیا۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ اپنی اصل فطرت کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کوئی باہر اچھا ہے مگر گھر والوں سے برا برتاؤ کرتا ہے تو یہ اچھائی مکمل نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کا ایک واقعہ سنتے ہیں جو ہم سب کے لیے نصیحت اور رہنمائی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے اور مسکرا کر اپنے گھر والوں کو خوش کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روز کا معمول تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی بڑی فکر اور غم میں گھر تشریف لائے۔ اس دن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور نہ چہرے پر وہ نورانی مسکراہٹ تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً محسوس کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے نہ سلام کیا اور نہ ہی مسکرائے، خیریت ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، تم نے مجھے بہت بڑی سنت کی یاد دہانی کرائی ہے، اگر آج میں اس سنت کو بھول جاتا تو یہ میرے لیے بڑی محرومی ہوتی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لے گئے۔ پھر جب واپس گھر میں تشریف لائے تو حسب معمول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، مسکرائے اور اہل خانہ سے محبت و شفقت کا اظہار فرمایا۔ معزز سامعین کرام، ذرا غور کریں، یہ ایک چھوٹی سی سنت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا اور مسکرانا بظاہر ایک چھوٹی بات لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ سلام کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، کدورتیں ختم ہوتی ہیں اور رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یعنی جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اور مسکراہٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، یعنی تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک گھر جہاں داخل ہونے والا سلام بھی کرے، مسکرا کر ملے، نرم لہجے میں بات کرے، وہاں کی فضا کتنی پرسکون ہوگی۔ وہاں نہ جھگڑا ہوگا، نہ تناؤ، بلکہ وہاں رحمتیں نازل ہوں گی، فرشتے خوش ہوں گے اور اللہ کی برکتیں برسیں گی۔ لیکن افسوس، آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ بہت سے لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرنا بھول جاتے ہیں، بجائے مسکرانے کے غصہ لے کر آتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت اور نرمی کے بجائے جھڑک دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں میں سکون نہیں رہتا۔ حضرات سامعین کرام،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، برکت ہو، رحمت ہو، تو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانا ہوگا۔ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں اور چہرے پر مسکراہٹ سجائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو رحمت و سکون کا گہوارہ بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔